حضرت آدم علیہ السلام کے پاس میں چلتے ہیں تو سب سے پہلے کہاں آئیں گے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس. حدیث کے اندر آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فیاتون آدم کے پاس میں آئیں گے اور آدم علیہ السلام کے پاس میں آ کر کہیں گے انت ابو البشر انت ابو البشر خلقك الله بيده وسجد لك ملائكته وعلمك اسماء كل شيء. اے آدم، اللہ نے تمہیں ابو البشر بنایا، یعنی تمام انسانوں کا باپ بنایا. خلقک اللہ بیدہ، اللہ نے تمہیں اپنے ہاتھ سے بنایا. وسجد لک ملائکتہ، اور اللہ نے تمہارے سامنے فرشتوں سے سجدہ کروایا. وعلمک اسماء کل شیء، اور تمہیں تمام چیزوں کے نام سکھائے. آج تم ہماری حالتوں کو نہیں دیکھتے ہو. الا تری الی ما نحن فیہ، آج ہماری حالت کیا ہے؟ اشفع لنا الی ربک، ہماری سفارش اللہ کے سامنے کر دیجئے. آج ہماری حالتوں کو دیکھو. حضرت آدم علیہ السلام یہ تمام چیزوں کو دیکھ کر جب دیکھیں گے تو حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے ان ربی قد غضب اليوم غضبا، آج میرا پروردگار بڑے غیظ و غضب میں ہے، آج میرا پروردگار بڑے غصے میں. لم یغضب احدہ لم یغضب قبلہ ولن یغضب بعدہ، آج اتنے غصے میں، اس سے پہلے میں نے کبھی اپنے رب کو اتنے غصے میں نہیں دیکھا، اور اس کے بعد بھی کبھی ہم اپنے رب کو اتنے غصے میں نہیں دیکھیں گے. میرا رب تو اتنے غصے میں. نفسی نفسی، رب کے غصے کو دیکھ کر تو مجھے آج اپنی فکر ہو رہی ہے. نفسی نفسی، مجھے تو خود اپنی فکر ہو رہی ہے، مجھے تو خود اپنی فکر ہے. میں تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتا، میں تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتا. تم لوگ ایک کام کرو، اذهبوا الى غیری، کسی دوسرے کے پاس میں چلے جاؤ. اذهبوا الى نوح، سنو سنو، کسی دوسرے کے پاس میں اگر جا رہے ہو تو نوح علیہ السلام کے پاس میں چلے جاؤ. منع کر دیا کس نے؟ کس نے منع کیا بولو؟ آدم علیہ السلام نے. کیا کہا؟ میں تمہارے کام، میرے بس کی بات نہیں ہے. اتنا غصے میں ہے آج اللہ تعالیٰ کہ میں نے اس سے پہلے نہ کبھی دیکھا نہ بعد میں کبھی دیکھوں گا. اتنے غصے میں ہے میرا رب. مجھے تو آج اپنی فکر ہو رہی کہ میں ہی بچ جاؤں بہت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے اور مجھے جنت دے دے، یہی بہت ہے میرے لیے. آج اتنا سخت معاملہ ہے، مجھے اپنی فکر ہو رہی ہے. میں تمہارا کیا دیکھوں، میں تمہارے بارے میں کیا کروں، میں تمہارے کام نہیں آ سکتا. حدیث کے اندر آیا وہ سارے کے سارے لوگ مل کر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس میں جائیں گے اور نوح علیہ السلام کے پاس میں جا کر کہیں گے یا نوح انکا انت افضل الرسل، تم دنیا کے اندر سب سے پہلے رسول بن کر آئے، تمہیں آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے. قد سماک اللہ عبدا شکورا، اور اللہ نے تمہارا ایک خاص نام رکھا تھا، تمہارا نام عبد شکور رکھا تھا. اللہ نے تمہارا ایک خاص نام رکھا. تم سب سے پہلے رسول بن کر دنیا کے اندر آئے. اشفع لنا الی ربک الا تری الی ما نحن فیہ، آج ہماری حالتوں کو دیکھو، اللہ کے سامنے ہماری سفارش کر دو، اللہ کے سامنے ہماری سفارش کر دو. آج کیا تم ہماری حالتوں کو نہیں دیکھ رہے ہو؟ حضرت نوح علیہ السلام جب یہ سنیں گے، فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیں گے ان ربی قد غضب اليوم غضبا، آج میرا پروردگار بہت غیظ و غضب میں ہے، آج میرا پروردگار بڑے غصے میں ہے. لم یغضب قبلہ ولن یغضب بعدہ، اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا، اس کے بعد نہ کبھی دیکھوں گا. نفسی نفسی، مجھے تو اپنی فکر ہو رہی ہے، مجھے تو اپنی جان کی فکر ہو رہی ہے. اذهبوا الی غیری، میں تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتا، تم لوگ کسی دوسرے کے پاس میں چلے جاؤ. اذهبوا الی ابراہیم، تم سارے کے سارے ابراہیم علیہ السلام کے پاس میں چلے جاؤ، شاید وہ تمہارے کوئی کام آ جائیں. معاملہ سمجھ میں آ رہا ہے سارا؟ نوح علیہ السلام نے بھی منع کر دیا. اب یہ سارے اکٹھا ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس میں جائیں گے
اور وہی ساری باتیں کریں گے جو انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے کی تھی اور انہوں نے جو حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے کی تھی، اور جا کر کہیں گے انت نبی اللہ و خلیلہ، آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے خلیل ہیں۔ خلیل کے معنی ہوتا ہے دوست، یعنی آپ اللہ کے نبی بھی ہیں، اللہ کے دوست بھی ہیں، آپ اللہ کے سامنے ہماری سفارش کر دیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی وہی جواب ہوگا جو حضرت آدم علیہ السلام نے دیا تھا، جو حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا تھا۔ فرمائیں گے نفسی نفسی، مجھے تو اپنی فکر ہو رہی ہے، ان ربی قد غضب اليوم غضبا، آج میرا پروردگار بڑے غیظ و غضب میں ہے، میں تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتا۔ اذهبوا الى غیری، تم کسی دوسرے کے پاس میں چلے جاؤ۔ اذهبوا الى موسیٰ، سنو حضرت موسیٰ کے پاس میں چلے جاؤ۔ ابراہیم نے بھی معذرت کر لی، میں تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتا، تم سارے کے سارے کہاں چلے جاؤ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس میں چلے جاؤ۔ اب یہ سارے موسیٰ علیہ السلام کے پاس میں جائیں گے اور موسیٰ علیہ السلام سے جا کر بھی وہی کہیں گے، اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنی اسرائیل کا سب سے معزز نبی بنا کر دنیا کے اندر بھیجا تھا، اور اللہ تعالیٰ آپ سے باتیں کیا کرتا تھا، آپ اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے، آپ کو اللہ نے کلیم اللہ بنایا تھا، یعنی آپ اللہ سے باتیں کرنے والے تھے۔ اے موسیٰ، آج ہماری حالتوں کو دیکھو، اللہ کے سامنے ہماری سفارش کر دو، اللہ کے سامنے ہماری سفارش کر دو، کیا آج تم ہماری حالت کو نہیں دیکھ رہے ہو؟ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی وہی جواب دیں گے، ان ربی قد غضب اليوم غضبا، آج میرا پروردگار بڑے غیظ و غضب میں ہے، آج میں تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتا، تم کسی دوسرے کے پاس میں چلے جاؤ۔ نفسی نفسی، مجھے تو خود اپنی فکر ہو رہی ہے، تم کسی دوسرے کے پاس میں چلے جاؤ۔ سنو، اذهبوا الى عیسیٰ، تم سارے کے سارے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس میں چلے جاؤ۔ اب یہ سارے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس میں آئیں گے، وہی سب کچھ کہیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ انت روح الہ و کلمتہ، تم اللہ کی روح ہو، اس کا کلمہ ہو جو انہوں نے مریم کی طرف پھونکا تھا، اور تمہیں اللہ نے یہ اعزاز بھی دیا، یہ معجزہ بھی دیا کہ جب تم ماں کی گود میں تھے، وَكَلَّمْتَ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، تو تم اس طریقے سے بات کیا کرتے تھے جیسے لوگ بڑے ہو کر باتیں کیا کرتے ہیں، تم اللہ کے اتنے پیارے نبی ہو، آج ہماری سفارش اللہ کے سامنے کر دو۔ ان کا بھی جواب وہی ہوگا کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم اللہ کے پیارے نبی ہیں، لیکن آج میرا پروردگار بہت غیظ و غضب میں ہے، ان ربی قد غضب اليوم غضبا، آج ہمارا پروردگار بڑے غیظ و غضب میں، لم یغضب قبلہ، اس سے پہلے کبھی اس غصے میں نہ دیکھا گیا، ولن یغضب بعدہ، نہ اس کے بعد کبھی اتنے غصے میں آئے گا۔ مجھے بھی اپنی فکر ہو رہی ہے، نفسی نفسی، اذهبوا الى غیری، تم لوگ کسی دوسرے کے پاس میں چلے جاؤ، اذهبوا الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم ایک کام کرو، تم سارے کے سارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں چلے جاؤ۔ تو سب سے آخر میں کہاں پہنچے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ پھر وہی حالت کہ ہماری حالتیں دیکھو کیا حال ہے، 1000 سال ہو گیا، پسینوں میں ڈبکیاں لگا رہے ہیں، سورج 1 میل کی دوری پر ہے، یہ تمام کی تمام ہماری حالتوں کو دیکھو۔ پیارے نبی کے پاس میں بھی جا کر کہیں گے، انت نبی اللہ و خاتم الانبیاء، آپ انبیاء میں سب سے آخر میں آئے ہو، آپ ختم النبیین ہو، خاتم النبیین ہو، آپ اللہ کے نبی ہو، تو آپ ہماری سفارش اللہ کے سامنے کر دیجئے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں، جب میں یہ تمام باتیں ان کی سنوں گا، فَأَنْتَلِقُ، کیا فرمایا؟ فَأَنْتَلِقُ، تو میں چلوں گا، یعنی یہاں کھڑے ہوں گے وہاں سے چلیں گے، اور کہاں آئیں گے؟ تحت العرش، اللہ کے عرش کے نیچے، اللہ کے عرش کے بالکل سامنے آئیں گے، فَأَقَعُ سَاجِدًا لِرَبِّي، اور اللہ کے سامنے سجدے میں چلے جائیں گے۔ کب تک؟ اللہ جانتا ہے۔ کیا بولیں گے؟ اللہ جانتا ہے۔ کیا دعا کریں گے؟ اللہ جانتا ہے۔ حدیث کے اندر آیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ارفع راسک، اپنے سر کو اٹھائیے، سل توتا، اور مانگیے، کیا مانگنے کے لیے آپ نے یہ سجدہ کیا ہے؟ تو پیارے نبی فرماتے ہیں، اس وقت میں کہوں گا کہ اللہ، ان کی میں سفارش کرنے کے لیے آیا ہوں، انہوں نے مجھے اپنا سفارشی بنایا ہے، میں ان سب کی سفارش کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ
اب نامہ اعمال اور حساب و کتاب کو شروع کر دیا جائے. سمجھ میں آ رہا ہے کچھ؟ ابھی حساب کتاب نہیں ہو رہا ہے. 1000 سال ہو گئے، جنہیں پانی ملنا تھا مل گیا، جس کو سایہ ملنا تھا مل گیا، اور جنہیں پریشان ہونا تھا 1000 سال تک 1000 سال سے پریشان ہو رہے ہیں. ہم نے یہ سنا ہے نا حساب کتاب ہوگا. حساب کتاب ابھی تک نہیں ہوگا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سر رکھ کر اللہ سے دعا کریں گے تب اللہ کی طرف سے جو ہے اجازت ملے گی کہ چلو ٹھیک ہے اب تمہارا حساب کتاب شروع کیا جائے گا. حساب کتاب شروع ہوگا. اور حساب کتاب کیسے شروع ہوگا جانتے ہو؟ میں جلدی سے بات کو ختم کرتا ہوں، 1-2 مثالیں دے کر سمجھا دیتا ہوں بس. حساب کتاب ہوگا. حساب کتاب کیسے ہوگا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت غور سے سننا، پیارے نبی نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب حساب کتاب شروع ہوگا وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ترازو رکھ دیا گیا. اب ترازو رکھ دیا گیا، اب سب کے نامہ اعمال تو لے جائیں گے، حساب کتاب شروع ہوگا. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے حساب کتاب کے لیے 3 آدمیوں کو بلایا جائے گا. سب سے پہلے 3 آدمیوں کو حساب کتاب کے لیے بلایا جائے گا. پہلا آدمی اس میں سے جانتے ہو کون ہوگا؟ شہید ہوگا. شہید رجل استشہد، جو شہید ہوا ہوگا اللہ کے راستے میں. پیارے نبی فرماتے ہیں اس کو اللہ کے سامنے لایا جائے گا. اللہ اس سے کہے گا، اس کو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد دلائے گا کہ میں نے تیرے اوپر یہ نعمتیں کی تھی، مضبوط بدن دیا تھا، باڈی شوڈی دی تھی، طاقتور بنایا تھا، پہلوان قسم کا آدمی تھا، بتا تو نے کیا کیا؟ ماذا عملت فیہا، تو نے کیا کیا؟ میں نے تجھے تمام نعمتیں دی تھی، یہ نعمتیں دی تھی. حدیث کے اندر آیا کہ ہر نعمت کے بارے میں وہ سن کر کہے گا کہ ہاں پروردگار تو نے مجھے یہ نعمت دی تھی، تو نے مجھے یہ نعمت دی تھی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہے گا نعمت حاصل کرنے کے بعد میں تو نے کیا کیا؟ شہید کا جواب سنو. شہید کہے گا قاتلت فیک حتی استشہدت، اے اللہ میں نے تیرے راستے میں قتال کیا، میں نے تیرے راستے میں لڑائیاں کی، میں نے تیرے راستے میں قتال کیا، حتی استشہدت، یہاں تک کہ مجھے شہید کر دیا گیا، میں تیرے راستے میں مارا گیا، مجھے تیرے راستے میں موت آ گئی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کا جواب سنو. جواب دیا جائے گا کذبتا. کیا جواب ہوگا؟ فرمایا جائے گا کذبتا، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے اللہ کے راستے میں لڑائیاں اس لیے نہیں کی تھی کہ تو اللہ کے دین کو سر بلند کرنا چاہتا تھا، بلکہ تو نے لڑائیاں اس لیے کی تھی کہ لوگوں کے اندر چرچا ہو، تاریخوں کے اندر لکھا جائے، لوگوں کے اندر یہ باتیں چلیں کہ فلاں آدمی بہت بہادر تھا، 100 آدمیوں سے اکیلے لڑ لیا کرتا تھا، فلاں قلعے کو تو اکیلے ہی اس نے فتح کر ڈالا تھا، بہت بڑے محفل اور مجلس اور مقابلے کے اندر اکیلا ہی چلا جایا کرتا تھا. تو نے اس لیے لڑائیاں کی تھی لیقال جریون، تاکہ دنیا کے اندر تیرا چرچا ہو. تو نے ریا کے لیے، نمود کے لیے، دکھاوے کے لیے، اپنے نام کو بڑا کرنے کے لیے تو نے یہ جنگیں کی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حدیث کے اندر آتا ہے کہا جائے گا فقد قیلا، تو تجھے دنیا کے اندر بہادر کہہ دیا گیا، تیرے چرچے بھی ہو چکے، تجھے بہادر بھی کہہ دیا گیا، اب یہاں تیرے لیے کچھ نہیں ہے. اس کے بعد میں حدیث کے اندر آیا حکم دیا جائے گا ثم امر به فسحب على وجهه حتى القي في النار، اللہ فرشتوں کو حکم دے گا اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے لے جا کر جہنم کے اندر پھینک دو. تو پہلا آدمی، ٹھیک ہے نا، پہلا آدمی پہلے ہی سوال میں چاروں کھانے، بولو چاروں کھانے چت. پہلا آدمی پہلے ہی سوال میں چاروں کھانے چت، اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. یہ پہلا آدمی ہوگا جس سے قیامت کے دن سوال جواب ہوگا، حساب کتاب شروع ہوگا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر دوسرے کو بلایا جائے گا وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ، دوسرا ایسا آدمی ہوگا جس نے دین کو سیکھا ہوگا، قرآن کو سیکھا ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنی نعمتیں یاد دلائے گا اور کہے گا کہ بتا تو نے ان نعمتوں کا کیا کیا؟ کہے گا پروردگار
میں نے تیرے دین کو سیکھا، میں نے تیرے قرآن کو سیکھا، اور صرف سیکھا ہی نہیں بلکہ میں نے لوگوں کو بھی سکھایا۔ میں نے صرف قرآن نہیں سیکھا بلکہ قرآن بھی میں نے دوسروں کو سکھایا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کا جواب ہوگا کذبتا، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے قرآن اس لیے سیکھا تھا تاکہ دنیا تجھے قاری قرآن کہے کہ دیکھو فلاں قاری کتنا بہترین قرآن پڑھتا ہے۔ تو نے دین اس لیے حاصل کیا تھا کہ لوگ تجھے علامہ سمجھیں، لوگ تجھے دین کا بہت بڑا عالم سمجھیں کہ دیکھو فلاں عالم کتنی پیاری تقریر کرتا ہے، فلاں عالم کے پاس میں نالج کتنی زیادہ ہے، فلاں عالم مسئلے بہت اچھے بتاتا ہے، فلاں عالم کے پاس میں علم کتنا زیادہ ہے۔ تو نے تو علم اس لیے حاصل کیا تھا، تو نے تو قرآن اس لیے سیکھا تھا تاکہ تجھے بہت بڑا عالم کہا جائے، تجھے بہت بڑا قاری قرآن کہا جائے۔ فقد قیلا، تو دنیا کے اندر تجھے سمجھا گیا، دنیا کے اندر تجھے کہا گیا۔ ہم لوگ باتیں کرتے ہیں نا، فلاں عالم بہت بڑے ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، فلاں مقرر بہت بڑے ہیں، فلاں صاحب بڑی اچھی تقریریں کرتے ہیں، فلاں صاحب قرآن بہت اچھا پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر، اگر خلوص نہ ہو، اخلاص نہ ہو، حدیث کے اندر آیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جواب ہوگا فقد قیلا، تو جو چاہتا تھا کہ تجھے بڑا سمجھا جائے، بڑا کہا جائے، بڑا مقرر، بڑا عالم، بڑا علامہ، بڑا دین کا جانکار، سب کہا جا چکا دنیا کے اندر، اب کچھ بھی نہیں ہے۔ ثم امر به فسحب على وجهه القى في النار، اس کا بھی ٹھکانہ وہی ہوگا، منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے اٹھا کے جہنم میں پھینک دیں۔ یہ دوسرا آدمی تھا جس سے قیامت کے دن حساب کتاب لیا جائے گا، پھر تیسرے کو بلایا جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تیسرے کو بلایا جائے گا وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللَّهُ، ایسے آدمی کو جس کو اللہ نے دنیا کشادہ کر دی تھی، وَآتَاهُ مِنَ الْمَالِ كُلِّهِ، اور جس کو بہت سارا مال و دولت سے اللہ نے نوازا تھا۔ امیروں ذرا غور سے سنو، اللہ نے جس کو بہت مال و دولت سے نوازا تھا، ایسے آدمی کو بلایا جائے گا تیسرے نمبر پر۔ یہ تیسرے نمبر پر بلایا جانے والا آدمی، اللہ اس کو بھی اپنی نعمتیں یاد دلائے گا اور اس سے کہے گا بتا تو نے دنیا میں کیا کیا؟ وہ جواب دے گا ما ترکت من سبیل، میں نے کوئی راستہ ایسا چھوڑا ہی نہیں ہے، تحب ان ينفق، جس راستے میں تو نے بتایا کہ خرچ کرو، الا انفقت فیہا، مگر میں نے اس میں خرچ کیا، یعنی تو نے جہاں بتایا مسجد میں 2 میں نے دے دیا، تو نے کہا مدرسے میں 2 میں نے دے دیا، تو نے کہا غریبوں، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں، محتاجوں، فقیروں، ان تمام لوگوں کی مدد کرو، میں نے کی۔ اللہ کوئی راستہ نہیں چھوڑا، صدقہ ہم نکالتے تھے، خیرات ہم کیا کرتے تھے، زکوٰۃ ہم نکالنا کرتے تھے، کوئی راستہ میں نے نہیں چھوڑا، میں نے اللہ کے راستے میں خوب بانٹا، خوب دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کذبتا، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے اس لیے نہیں دیا بلکہ تو نے تو اس لیے نکالا لیقال، تاکہ تجھے جواد، تجھے سخی کہا جائے دنیا کے اندر۔ فقد قیلا، تو دنیا کے اندر تجھے سخی کہہ دیا گیا۔ اللہ کے بندو، اگر اللہ کے لیے کچھ نکالتے ہو، صدقہ خیرات کرتے ہو، تو اپنے دلوں کو ابھی خالص کر لو۔ فلاں صاحب نے سب سے بڑی موٹی رقم لگائی، فلاں صاحب نے سب سے موٹا چندہ دیا، کوئی کام آنے والا نہیں ہے اگر دل کے اندر خلوص نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، ریاکاری اگر گھسائی تو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں حکم دیا جائے گا کہ دنیا کے اندر تجھے بہت بڑا امیر، بہت بڑا سخی، بہت بڑا جواد سمجھا گیا، بولا گیا، تجھے کہہ دیا گیا آج تیرا کوئی یہاں پر کوئی پرسان حال نہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ حدیث کے اندر آیا ثم امر به فسحب على وجهه حتى القي في النار، اس کو بھی منہ کے بل اٹھا کر جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ 3 لوگوں سے حساب کتاب شروع ہوا اور تینوں لوگوں کو اٹھا کر کہاں پھینک دیا گیا؟ جہنم میں، یعنی ہر سوال کے جواب میں تینوں کے تینوں چاروں خانے چت۔ اس کے علاوہ بھی حدیث کے اندر آتا ہے کچھ سوال اور ہوں گے اور وہ سوال الگ سے ہوں گے، کچھ سوال ہوں گے اور وہ سوال الگ سے ہوں گے۔ کیسے؟ حدیث کے اندر آیا کہ سب سے پہلا سوال کیا جائے گا، کون سا سوال کیا جائے گا؟ کس تعلق سے بولو؟ اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، سب سے پہلے قیامت کے دن جو سوال کیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے اس سے مردوں سے کیا جائے گا، عورتوں سے نہیں کیا جائے گا؟ حساب کتاب سب سے ہی ہوگا نا، مردوں سے بھی ہوگا، عورتوں سے بھی ہوگا، اور جو سوال مردوں سے پوچھے جائیں گے وہ عورتوں سے بھی پوچھے جائیں گے۔
تو یہ سوال جب پوچھا جا رہا ہے کہ تم نے نماز کتنی پڑھی ہے، سب سے پہلا سوال قیامت کے دن اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، بتاؤ نماز کتنی پڑھ کر آئے ہو؟ اور اگر اتنا ہی ہو جاتا تو بھی کافی تھا، لیکن حدیث کے آگے کے الفاظ ہیں کہ فَإِن صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر نماز درست نکلی تو پھر سارے اعمال درست نکلیں گے، اور نماز ہی اگر خراب نکلی تو سارے اعمال بیکار ہو جائیں گے۔ یعنی صرف 2-4 ٹائم کی نماز پڑھنے سے کام نہیں چلے گا، نماز کو آپ کو بالکل مکمل ادا کرنا پڑے گا، ٹائم سے ادا کرنا پڑے گا۔ یہ پہلا سوال ہے، یہ سوال بھی ہوگا۔ اس کے علاوہ اور بھی حدیث ہیں، وقت بہت تیزی کے ساتھ میں آگے بڑھ رہا ہے، اور یہ تو ایک بہت لمبا چیپٹر ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ تو میں ابھی تک یہاں پہنچا ہوں کہ قیامت کے دن زلزلہ آئے گا، پھر لوگ سور پھونکا جائے گا، لوگ مر جائیں گے، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو اپنی اپنی جگہوں سے نکل کر آئیں گے، پھر اللہ کے سامنے ننگے پیر ننگے بدن کھڑے ہوں گے، سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا، زمین آسمان کو اللہ اپنے ہاتھ میں لے لے گا، اس کے بدلے دوسرا زمین آسمان بنا دیا جائے گا، اور سورج کی وجہ سے پسینہ نکل رہا ہوگا، لوگ پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی پانی نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے اور سوائے حوض کوثر کے، یعنی وہاں پانی ملے گا۔ اس کے بعد جو ہے باقیوں کو جو نہیں ملے گا تو پھر یہ دھیمے دھیمے کر کے سب لوگ جو ہے حضرت آدم، پھر نوح، پھر ابراہیم، پھر موسیٰ، پھر عیسیٰ، اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین نبی کی سفارش کرنے کی وجہ سے پھر ترازو بیچ میں رکھے گا اور حساب کتاب شروع کرے گا۔ تو سب سے پہلے جن کو 3 لوگوں کو بلائے گا وہ تینوں پہلے سوال میں چاروں خانے چت ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پھر یہ جو سوال ہوں گے نماز کے بارے میں اور دیگر چیزوں کے بارے میں، پھر اس میں بھی انسان پھنستا چلا جائے گا۔ چیپٹر بہت لمبا ہے، یہیں کلوز کرتے ہیں، لیکن صرف اتنی بات کہہ کر کہ دیکھیے قیامت آنی ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے، اس پر ہمارا یقین ہے، اس پر ہمارا عقیدہ ہے۔ یہ ایمان کی جو 6 چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، اس میں سے یہ ایک چیز ہے آخرت کا دن۔ یہ تمام چیزیں آنی ہیں، تو اس کی تیاری کیجئے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کئی جگہ پر اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر کئی جگہ پہ فرمایا کہ قیامت کے دن اگر آپ کی سمجھ میں آئی تو کیا فائدہ اس سمجھنے کا۔ قیامت کے دن تو انسان یہی کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نے اس زندگی کے لیے، اس دنیا کے لیے، اس آخرت کے لیے میں نے کچھ عمل کر کے بھیجا ہوتا، کچھ نیک عمل کر کے بھیجا ہوتا۔ تو بہرحال نیک عمل کرنے کی ضرورت ہے، مرد